شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے جن آسانیوں کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ اگر ہمارے اپنے چناؤ اور اختیار میں دے دی جاتی تو ہم اتنے عمدہ فیصلے نہ کر سکتے تھے اپنے حق میں جتنے عمدہ فیصلے ہمارے لیے ہمارے رب تعالیٰ نے فرما دیے ہیں۔ ہم اس کی احکام شریعت میں بے شمار مثالیں پاتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ محسوس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے محرومی کے ایام دیکھے نہیں ہیں، تو موازنہ نہیں کر پاتے ہم نے تو دیکھی ہی نعمتیں ہیں، دیکھا ہی اسلام ہے، اپنے معاشرے میں اسلامی روایات کو دیکھا ہے، تو اس لیے اس بھوک پیاس افلاس خوف کا ہمیں اندازہ اور چبھن اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیے، انسان کوئی ایسا اقدام کرتا جو اس موقع پر تو وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ڈر ہے کہ وہ 10 سال بعد 20 سال بعد وہ اس سے تھک جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہی اسے وہ ترتیب بنانے سے روک دیتے تھے۔ یہ تراویح کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ادا فرمائی، عشاء پڑھائی، گھر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل شروع کی، حاضرین میں سے بعض شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات پھر تشریف لائے، اب سن گن زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں کو اطلاع ہو چکی تھی، آج کچھ زیادہ لوگ تھے۔ اگلی رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ شوق سے ذوق سے محبت سے للہیت کی بنیاد پر رات کا بڑا حصہ قیام اللیل ہوا، ماشاءاللہ رونق لگ گئی۔ اگلی رات لوگ اس سے بھی زیادہ حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مصلی گھر بچھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے باہر نکلے ہی نہیں۔ لوگ منتظر ہیں، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ نماز فجر پڑھائی، فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری انتظار اور تمہاری موجودگی کا مجھے علم تھا کہ تم چاہتے ہو کہ میں آ جاؤں اور میں باجماعت قیام کرا دوں۔ علم ہونے کے باوجود میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر تھا کہ تم پر یہ فرض کر دی جائے، پھر تمہارے لیے مشکل بنے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ کام کرنے والا جو ہے وہ تو چاہ رہا ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھا لوں گا، آپ ڈال دیجئے یہ بوجھ مجھ پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیمانڈ کے باوجود اس پر بوجھ نہیں ڈال رہے کہ آپ اٹھاؤ گے بعد میں تھک جاؤ گے، اس لیے وہ روٹین کیوں نہ رکھی جائے کہ جس میں میرا امتی تھکے نہ۔ کتاب المساجد صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، مسجد میں تشریف لائے، رسی لٹکی ہوئی دیکھی، چھت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، کیوں؟ کس نے؟ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندھوائی ہے۔ کیوں بندھوائی ہے جی؟
قیام کرتی ہیں، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ رات کے دورانیے میں نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، نیند کا جھٹکا لگے، نماز کی حالت میں گر جائیں، چوٹ نہ لگے، اس لیے سہارے کے لیے پاس میں رسی لٹکی ہوگی تاکہ گرنے لگے تو رسی کو پکڑ کر سنبھل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ رسی کو کھول دو، رسی کو کھول دو، اور تمہیں اللہ نے اتنی عبادت کا حکم دیا ہے جو تمہاری طاقت میں ہو۔ اللہ نہیں تھکتا ہے، تم تھک جاتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے، بندہ چاہتا ہے کہ وہ رات کو قیام کرتا رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کا قیام جو تھا، جو تھکان کا ذریعہ ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ کہیں تھک نہ جائے، یہ کہیں تھک نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بزرگ کو، یوحادا، جسے 2 بیٹوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اور وہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے چلنے کی طاقت میں نہیں ہے، اور پاؤں اس کے زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے سوار کیوں نہیں کر دیتے، اس کے لیے آسانی، تمہارے لیے آسانی۔ کہا اس نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ، اللہ کو بھلا اس کی جان کو تکلیف دے کر کیا فائدہ ہوگا، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں دیتا رہے اس طرح کا حج کر کے۔ اسے سوار کرو، اسے سوار کرو۔ اللہ کے نبی منت، آپ نے فرمایا منت کا کفارہ ادا کرو، منت کا کفارہ ادا کر دو۔ یہاں دیکھیے، بندے نے اپنے آپ پر ایک کام ڈالا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام ہٹا دیا اور قانون ہی بنا دیا، اور قانون ہی بنا دیا۔ قسم کھائی ہے اور فائدے والا امر، نفع والا کام، بہتری کا راستہ لگتا اس میں ہے کہ قسم سے نکل کر اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے اور بہتری اور اچھائی کو اپنا لیا جائے۔ تو توڑ دو قسم، اچھائی کے راستے کو اپناؤ، یہ نہ کہو میں نے تو قسم کھا لی ہے۔ منت مانی ہے لیکن پورا کرنے کی صورت میں تکلیف ہے، اذیت ہے، تعذیب النفس ہے، پریشانی ہے، نقصان ہے۔ توڑ دو منت کو، کفارہ ادا کرو اور اپنے آپ کو سہولت میں رکھو۔ گویا ایک مسلمان شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مجاز نہیں اپنے آپ کو دکھ دینے کا، اپنے آپ کو جو تکلیف دیتے ہوئے مسلسل جگاتا رہتا ہے اور سوتا نہیں ہے ارادتاً، اللہ کے نزدیک وہ قابل گرفت ہے۔ اپنے آپ کو غذا موجود ہونے کے باوجود وہ ضرورت کی غذا نہیں دیتا ہے تو اس کا پرسنل معاملہ نہیں، اپنے آپ کو بھوک دینے کی وجہ سے وہ قابل گرفت ہے، اللہ کے نزدیک وہ گناہ گار ہے۔ تو اس شریعت نے تو انسان کے اپنی سوچوں سے بھی بڑھ کر اسے سہولیات نصیب فرما دی، اس لیے انسان اس بات کا اہل نہیں کہ وہ اپنے مفادات کو خود ڈیسائیڈ کر سکے، متعین کر سکے۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اللہ نے ہمیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
روشنی اور رہنمائی دے کر ہمارے دکھوں کو اللہ رب العزت نے ہم سے ہٹا دیا، ہمارے بوجھ اللہ رب العزت نے کم کر دیے اور ہمیں وہ حکم دیے جو ہمارے مفادات کے عین مطابق تھے۔ سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال بڑے رکھے ہوئے ہیں، بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، سفر عمرہ ہے، ڈیوٹی لگائی گئی تھی دیگوں پر کام کرنے کی، دیگیں پکانے کی، کھانا بنانے کی۔ کہتے ہیں میں آگ جلا رہا ہوں، جوؤں کی وجہ سے، گرمی کا موسم میرے لیے بڑی اذیت اور تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس سے گزرے، میری حالت کو دیکھا، پسینوں پسینے ہوں، الجھے ہوئے بال ہیں، جوئیں میرے بدن چہرے پر نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کروں، حالت احرام میں ہوں، بال کٹوا نہیں سکتا ہوں، گناہ گار ہو جاؤں گا، کیا کروں، پریشانی کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کعب ایودھی کا ہوا مراسکا، تکلیف ہو رہی ہے، کہا ہو رہی ہے، کہا ما کنت انہ، مجھے نہیں اندازہ، اظن انہ یبلغک ما بلغک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اتنی تکلیف تجھے ہو جائے گی جتنی میں دیکھ رہا ہوں، تو اس طرح کر بال منڈوا لے، تو اس طرح کر بال منڈوا لے اور اس کے بدلے ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات محسوس کی جو بات خود مریض محسوس نہیں کر رہا تھا، جو بات مریض محسوس نہیں کر رہا تھا۔ آئینہ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میری بیٹی کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے، وہ عدت میں ہے، آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، آپ اجازت دیں سرما لگا لیں، آپ اجازت دیں سرما لگا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، 4 ماہ 10 دن ہیں، کوئی اور علاج کرو، سرما نہ لگاؤ۔ عورت عدت کے ایام میں جب اس کا خاوند وفات پا چکا ہو، آرائش اور زیبائش کرے گی تو سمجھا جائے گا کہ نئے نکاح کے لیے وہ آمادہ ہے، رشتوں کا سلسلہ بن جائے گا، مناسب نہیں ہے، ایسا نہ کر۔ عورت نے منت کی، مجبوری ہے، آپ نے اسے روکا۔ جب اس نے زیادہ منت کی تو آپ نے فرمایا ہے تو 4 ماہ اور 10 دن، تو اتنی پریشان ہو گئی ہے، تمہیں یاد ہے دور جاہلیت میں اگر عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو کتنی مصیبتوں سے اسے گزرنا پڑتا تھا، دور جاہلیت میں کتنی مصیبتوں سے اسے گزرنا پڑتا تھا۔ سال گزارتے تھے، سال میں نہانے کی اجازت نہیں، کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں، آرائش زیبائش کی اجازت نہیں، لوگوں کے ساتھ اکٹھا رہنے کی اجازت نہیں، الگ کوٹھڑی میں ڈھک دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، وہیں اسے خوراک پھینکتے تھے۔ سال بھر میں وہ تعفن کا، وہ گندگی کا، وہ بیماریوں کا، وہ مصیبتوں کا ایک مجموعہ ہو جاتی تھی۔ یہ بھی تہذیبی دنیا نے بعد میں اس طرح سیکھا، ورنہ اس سے بڑے جو تھے زیادہ غیرت مند کہلانے والے، وہ تو خاوند کے ساتھ بیوی کو ساتھ ہی جلا دیا کرتے تھے کہ اس کی غیرت کہاں بھٹکتی رہے گی، اسے بھی ساتھ ہی پار لگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں نے کہا یہ تو مصیبت ہے، چھوٹی مصیبت ہونی چاہیے، چھوٹی مصیبت یہ ڈالی انہوں نے عورت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ عورت امید سے ہے اولاد کی پیدائش ہو جائے، ہماری طرف سے پابندی نہیں، نیا نکاح کرنا چاہتی ہے ولی کی اجازت لے اور کر لے۔ عورت امید سے نہیں ہے 4 ماہ اور 10 دن گزارے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اس کے بعد اپنا گھر بسا لے، کسی کے مرنے پر اس کی زندگی کو موت نہ بناؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں نا جو، وہ
ہمارے لیے ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر انداز سے فائدہ مند ہیں۔ ہم نبوی تعلیمات کو اپنے آپ میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی خوشیوں اور غموں میں انہیں اگر ہم اپنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔